ہمیں نماز سکھائی گئی، روزہ سکھایا گیا، زکوٰۃ اور حج بھی سکھائے گئے، لیکن ایک بات ہمیں نہیں سکھائی گئی کہ اگر انسان ہی نہ بن سکے تو یہ عبادتیں کیا بنا رہی ہیں؟ آج کی یہ گفتگو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ توڑنے کے لیے ہے، کیونکہ جب تک انسان اندر سے ٹوٹتا نہیں وہ بدلتا بھی نہیں۔ تو آئیے ایک سوال کا سامنا کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس سے ہم سب بھاگتے ہیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف قبلے کی طرف منہ کر کے جھک جانا تو نہیں ہے۔ اصل بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد عبادت سے بھی پہلے کردار پر رکھی گئی ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے ایک ایسا انسان بن جانا جس سے دوسرے محفوظ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کر دی ہے۔ یہ کردار کا ایک ایسا معیار ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو اس نبوی معیار پر پرکھیں۔ اگر لوگوں کو کسی کی موجودگی میں ڈر لگتا ہو، اگر وہ بھروسہ نہیں کر پاتے، اگر اس کے الفاظ دل چھلنی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی لمبی چوڑی عبادت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو آئیے پہلی اخلاقی بیماری کا جائزہ لیتے ہیں، جھوٹ، ایک ایسی تباہ کن عادت جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے لیے بہانے کا بناتے ہیں۔ ارے چھوٹا سا ہی تو تھا، میری نیت تو بری نہیں تھی، کیا کروں، مجبوری تھی۔ چاہے وہ سی وی پر لکھا گیا جھوٹ ہو، کاروبار میں بولا گیا ہو، یا خود کو زیادہ نیک دکھانے کے لیے، یہ سب ایک ہی بیماری کی علامتیں ہیں۔ لیکن قرآن کوئی بہانہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورۃ الزمر آیت 3۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ وہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ بالکل صاف ہے، اس نے سچائی کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ جھوٹے کی رہنمائی کیسے کرے؟ اب آئیے دوسری بیماری کی طرف، خیانت۔ اور یہ صرف کسی کی چیز چوری کر لینا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ خیانت کا مطلب ہے اعتماد کو توڑنا، کسی سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا، اپنا کام ادھورا چھوڑ دینا، دفتر میں کام کرنے کے بجائے وقت ضائع کرنا، یہ سب خیانت کی ہی شکلیں ہیں۔ قرآن اس پر چیخ کر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورۃ الانفال آیت 27۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور اسی لیے جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خیانت برکت کو قتل کر دیتی ہے۔ خوشحالی کا تعلق پیسے کی مقدار سے نہیں، امانت داری سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے خطرناک بیماری کی، وہ بیماری جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، ظلم۔ کسی کی ناکامی پر خوش ہونا، کسی کو گرتا دیکھ کر مسکرانا، کسی کی رسوائی پر دل میں سکون محسوس کرنا، یہ دل کی موت ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے لمبی لمبی نمازیں بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ قرآن اس کیفیت کو منافقوں کی نشانی بتاتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، سورۃ آل عمران آیت 120۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اب ضمیر کی بیماری، ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمان اور انسانیت کا امتحان ہے۔ قرآن ہم سے براہ راست سوال کرتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سورۃ النساء آیت 75۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ یہاں بات ہتھیار اٹھانے کی نہیں ہو رہی، یہاں دل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ظلم دیکھ کر کسی کا دل بے چین نہیں ہوتا تو سمجھ لیں کہ ایمان اسے کبھی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ خاموشی غیر جانبداری نہیں ہوتی، خاموشی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اگلی بیماری ہے شارٹ کٹ کی ذہنیت۔ ہم محنت کے بغیر کامیابی چاہتے ہیں، صبر کے بغیر عزت چاہتے ہیں، اور توبہ کے بغیر جنت چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عادتیں تو جہالت والی ہوں لیکن نتیجہ جنت والا مل جائے۔ لیکن یہ دین کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہے، یہ کردار کی سالوں پر محیط تربیت کا نام ہے۔ جو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے وہ صرف خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو صرف ایک رسم نہ سمجھیں بلکہ اسے کردار بدلنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ اس پر ذرا غور کریں۔ نماز کا اصل مقصد ایک ایسی زبان پیدا کرنا ہے جو کسی کو زخمی نہ کرے۔ روزے کا اصل مقصد ایک ایسا دل بنانا ہے جو حسد کرنا چھوڑ دے، اور زکوٰۃ کا اصل مقصد ایسے ہاتھ بنانا ہے جو خیانت نہ کریں۔
अगर हमारी इबादतें ये नताइज पैदा नहीं कर रहीं तो वो सिर्फ जिस्मानी वर्जिश बनकर रह गई हैं। और आखिरी सवाल जो हर एक को तन्हाई में खुद से पूछना है, जब खुदा के सामने खड़े होंगे तो क्या हमारा किरदार हमारी इबादत का दिफा कर पाएगा? ये सारी बातें मायूस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वापसी की एक दावत है। अल्लाह का दरवाज़ा आज भी खुला है, लेकिन ये दरवाज़ा सच्चाई से खुलता है। आज एक कदम उठाएं, सच बोलें, किसी की अमानत लौटाएं, किसी मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करें, फिर देखना आपकी नमाज खुद जिंदा हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ सजदा नहीं, अल्लाह को एक सच्चा इंसान चाहिए। अगर इस पैगाम ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उसके साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है, और लॉजिक व्यूज़ को सब्सक्राइब करें ऐसी हकीकत के लिए जो जगाती है, सुकून नहीं देती।